رمضان کے بابرکت مہینے عوام کے لیے بڑا انعام، پنجاب حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے احسن اقدام۔ رمضان بازاروں کے لیے 1 ارب 85 کروڑ 18 لاکھ کی گرانٹ دی گئی۔ ملتان کو 8 کروڑ، بہاولپور کو 7 کروڑ، ڈی جی خان کو 7 کروڑ 50 لاکھ، سرگودا کو 3 کروڑ ملے۔ محکمہ خزانہ نے بلدیاتی اداروں کو 620 ملین جاری کر دیے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاع، گراں فروشوں کے سب منصوبے ہوں گے فلاپ۔ پنجاب حکومت نے فی خاندان 3000 روپے سبسڈی کی حد مقرر کر دی۔ خریداری کے لیے قومی شناختی کارڈ کی شرط لازم قرار، آٹے کی خریداری کی حد 40 کلو مقرر۔ فی خاندان 5 کلو سے زیادہ چینی اور گھی نہیں ملے گا۔ کوکنگ آئل کی خریداری کی حد 2 لیٹر مقرر، مراسلہ جاری۔ ختم ہوا سبھی کا انتظار، ملتان میں سج گئے رمضان بازار۔ شہر میں زیر انتظامیہ کے زیر اہتمام 11 رمضان بازار قائم۔ ڈپٹی کمشنر عامر کریم خان کا گلگشت رمضان بازار کا دورہ، اشیاء خورنوش کی کوالٹی اور قیمتوں کا جائزہ لیا۔ گندم کے سنہرے حوض سے فصل پک کر تیار، کسانوں کے دل خوشی سے سرشار۔ فصل بہتر ہونے پر کسان خوش، باردانے کا حصول آسان بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب زرعی یونیورسٹی ملتان میں گندم کی پہلی نئی ورائٹی کا کامیاب تجربہ، کم پانی اور زیادہ درجہ حرارت میں 50 ایکڑ پیداوار ملے گی۔ ایگرونمسٹ زرعی یونیورسٹی ڈاکٹر محکم حماد نے نوید سنا دی۔ باردانہ ہمارے پاس اویلیبل ہے اور ہم فارمرز کو پریورٹی کے اوپر آن ڈیمانڈ پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی باردانہ لینا چاہیں اور جن کے پاس گندم ہے وہ ہم سے باردانہ، ہمارے 72 سینٹرز ہیں پورے بہاولپور ڈویژن کے اندر۔ گندم کی ذخیرہ اندوزی اور پرائیویٹ خریداری پر پابندی، بہاولپور میں 7,80,000 میٹرک ٹن گندم خریدنے کا مشن۔ ریجن میں 70 سینٹرز فعال، 28 مقامات پر ناکاجات۔ رحیمیہ خان سے 1,40,000 میٹرک ٹن خریداری کا ہدف۔ مظفر گڑھ، صادق آباد اور لیاقت پور میں خریداری مراکز قائم۔ ذاتی استعمال کے لیے 1000 کلو تک گندم خریدنے کی اجازت۔ کوٹ سوٹا میں بھی باردانے کی تقسیم کا عمل شروع ہو گیا۔ مکئی کی فصل تیار، یوریا نایاب، کھاد مافیا نے بھی سر اٹھا لیا۔ یوریا کھاد 1800 کے بجائے 2300 روپے میں فروخت ہونے کا انکشاف۔ بہاری کے کسانوں نے انتظامیہ کو گندم دینے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کسان اتحاد کے ضلعی رہنما شکوہ کنا، کل صبح تک کھاد نہ دینے پر غلہ منڈی مکمل بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا استعفیٰ منظور کر لیا۔ گورنر نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل طلب کر لیا۔ استعفے کی منظوری کے بعد پنجاب کابینہ تحلیل کر دی گئی۔ منحرف اراکین کی زیادہ تعداد جنوبی پنجاب سے ہے، وزیر مملکت برائے سیاسی امور عامر ڈوگر کا بڑا انکشاف۔ کہا کہ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دینے والے تاحیات نااہل ہوں گے۔ عمران خان نے مسلم امہ کی ترجمانی کی ہے، عدم اعتماد جمہوری طریقہ ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے ووٹ کی اب انہیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ اب ان کے جو الائز ہیں، الائز کے ووٹ، ٹوٹل ووٹ 200 سے اوپر ہو گئے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ووٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ ارطغرل ہے، میں نے کہا کہ اس کو چھوڑنا سب سے بری بات ہے، میں نے کہا، لیکن میں نے کہا کہ یہ صرف گلاں باتاں کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ قومی حکومت قائم کی جائے، ہر پارٹی کو شامل کیا جائے اور مسائل کے حل کی طرف سب کو نیک نیتی کے ساتھ عام آدمی کے لیے اور غریب کے لیے سوچنا پڑے گا۔ اپوزیشن کو ہمارے ووٹ کی ضرورت نہیں، پی ٹی آئی کے منحرف ایم این اے احمد حسین دیہٹ کا انکشاف۔ بولے عمران خان میرے نہیں، غریب آدمی کے ارطغرل تھے۔ قومی حکومت بنانا وقت کی ضرورت ہے، ہر سیاسی جماعت کو قومی حکومت میں شامل کیا جائے۔ عمران خان کے ساتھ وہی لوگ ہیں جنہیں روٹی ملتی ہے۔ 3 سال سے لاقانونیت اور کرپشن پر احتجاج کر رہا ہوں۔
سے بدتمیزی اور بد اخلاقی کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے MNA نوابزادہ افتخار احمد کا بیان، بولے اب ملک میں عوام کی حکمرانی ہوگی، تحریک عدم اعتماد اور اپوزیشن اتحاد کامیاب ہوگا۔ اپوزیشن کی عدم اعتماد کی تحریک قومی اسمبلی میں بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اور یہ ملک انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ پھر امن کی طرف، ترقی کی طرف اور خوشحالی کی طرف روان دباں ہوگا، اور ملک میں جو انارکی اور کھینچا تانی کی پالیٹکس اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی پالیٹکس ہے، اس کا خاتمہ ہوگا۔ ملکی حالات ٹھیک کرنے کا واحد ذریعہ فوری الیکشن ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی کی روحی سے گفتگو، کہتے ہیں ملکی سیاست گالی گلوچ اور الزام تراشی پر آ گئی ہے، عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام الیکشن ضروری ہیں۔ ٹیکس وصولی کے بعد سرکاری خزانے میں نہ پہنچا، عثمان بزدار کی تونسا کے ٹھیکیداروں پر نوازشات، نوازنے کے چکر میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچانے کا انکشاف۔ بنا منظوری 3 کروڑ 42 لاکھ کا ٹھیکہ بلو آئیڈ کمپنی کو دیا، وصول کیا گیا 1 کروڑ جمع نہ کرایا، ہیرا پھیری کی لوکل فنڈ آڈٹ رپورٹ اعلی حکام کو ارسال۔ امریکی ڈالر نے روپے کی قدر کو کیا آؤٹ آف آرڈر، انٹر بینک میں ڈالر 92 پیسے مزید مہنگا، ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا، ڈالر کی قیمت 184 روپے 40 پیسے پر پہنچ گئی، بیرونی قرض کی ادائیگی پر روپیہ دباؤ کا شکار۔ گاڑیوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کا رجحان، قیمتیں ایک بار پھر بڑھنے پر شہری پریشان۔ سوزوکی آلٹو کی قیمت میں 1,29,000 روپے کا اضافہ، سوزوکی ویگن آر VXL 21,29,000 کی ہو گئی، سوزوکی راوی کی نئی قیمت 12,16,000 روپے مقرر۔ ملتان میں سڑکوں کی خستہ حالی ہوگی دور، کمشنر ملتان کی زیر صدارت اجلاس، 80 ملین لاگت سے CDP فیز 3 کی 5 بچت اسکیموں کی منظوری، خانیوال پبلک اسکول کی اندرونی سڑکوں، چنار روڈ تا DSU ہسپتال بہاری سمیت دیگر سڑکوں کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ کمشنر نے متعلقہ حکام سے مزید اسکیمیں بھی طلب کر لی۔ ناقص سیوریج نظام اب نہیں کرے گا پریشان، حسین آگاہی روڈ پر سیوریج پانی کی نکاسی کا عمل مکمل ہو گیا، کمشنر ملتان کا گھنٹہ گھر چوک کا دورہ، متعلقہ حکام سے بریفنگ لی، واضح حکام کو شہریوں کی تکلیف کا فوری ازالے کا حکم، کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا دیا۔ ادھر خانیوال میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ لیا، دیہی مرکزی ریونیو کا افتتاح اور CTD بلڈنگ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اور یونیورسٹی آف ایجوکیشن ملتان میں سجا سپورٹس گالا کا میدان، قومی کرکٹر محمد عرفان کی خصوصی شرکت، طلباء نے مختلف کھیلوں میں بھرپور حصہ لیا۔